بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جگہ جگہ آرمی والے لوگ کھڑے رہتے ہیں، تلاشی کرتے ہیں. اگر ان کو رام رام یا نمستے نہ کرو تو وہ مارتے پیٹتے ہیں، تو کیا ہم ان سے بچنے کے لیے یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، یا کیا ان کو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے؟ لیکن وہ لوگ غیر مسلم ہیں. مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو سلام کہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، اہل ایمان ان کو سلام نہیں کر سکتے. اور اگر وہ سلام کریں تو ان کو وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ صرف وعلیکم یہ جواب دیا جائے. سلام علی من اتبع الہدی، یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ آ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، توحید پہ آ جاؤ تو تمہارے لیے سلامتی ہے، اور اگر تم اس پہ نہیں آتے تو پھر تمہارے لیے سلام نہیں ہے. وہ کلمات جو خاص کفار کے کلمات ہیں، ان کے جملے ہیں، ان کے مذہب کی نشانی ہے رام کہنا، نمستے کہنا، وہ کلمات مسلمان ادا نہیں کر سکتے. یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اسلام ہمیں مخالفت کا حکم دیتا ہے، ان کی حمایت کا حکم نہیں دیتا، ان کی مشابہت کا حکم نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے ہی اٹھایا جاتا ہے. تو کوئی شخص مسلمان نہ ہو، اس کو آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے
سلام علیکم کہنے کی بجائے یا ان کا مذہبی شعار اپنانے کی بجائے ویسے ہاتھ ہلا دیں، کیا حال ہے جی، خیریت ہے، انگلش میں کچھ کہہ دیں، پنجابی میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، لیکن سلام علیکم نہیں کہا جا سکتا، نہ کسی کافر کو، نہ کسی مرتد کو، نہ کسی مشرک کو، نہ اہل کتاب کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، وہ اگر سلام کریں تو جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ سائل کہتا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بیوی کی غیر حاضری میں طلاق دینا چاہے تو کیا لکھ کر دینا کافی ہے؟ کوئی اپنی بیوی سے دور ہے، وہ لکھ کر اس کو خط بھیج دیتا ہے یا ٹیلی فون پہ کہہ دیتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ خط میں لکھ کر دے دے، لیٹر بھیج دے، ٹیلی فون پہ کہہ دے، کسی کے ذریعے پیغام پہنچا دے، اور طلاق دیتے ہوئے سنت یہی ہے کہ جس پیریڈ میں حیض سے وہ فارغ ہوئی ہو اس میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق اختیار کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے دے، یہی اس کے لیے کافی ہے، یہی ایک طلاق اس کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان برسٹ مار کے اس کو 3 فائر مارے اور طلاق 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 کا شور ڈالے، ایک طلاق دے دو۔ اس کے اندر اب عدت کے اندر آپ چاہو اس سے رجوع کر سکتے ہو، اور عدت گزرنے کے بعد یہ عورت آزاد ہو جائے گی، یہ جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، اور اگر دوبارہ یہ دونوں ملنا چاہیں تو نئے سرے سے ان کا نکاح ہوگا۔ آدمی اپنی بیوی سے کتنے عرصے دور رہنے کی انسان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اجازت ہے؟ جیسے ہم لوگ یہاں کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے یہ واقعہ آتا ہے، وہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے اور گزرتے ہوئے ایک گھر میں کسی لڑکی کی آواز سننے کو ملی جو یہ شعار پڑھ رہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی اپنے کسی پیار کرنے والے کے ساتھ اس وقت کھیل رہی ہوتی، میری چارپائی ہل رہی ہوتی۔ جب اس کا پورے قصے کی تحقیق کی گئی تو پتہ لگا اس کا خاوند جہاد کے لیے گیا ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے 4 مہینے کا قانون نافذ کیا کہ جو شخص میدان جہاد میں بھی ہو، معرکے کے اندر بھی گیا ہو، وہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رہے، واپس آئے اور اس کا حق ادا کرے، اس کے پاس کچھ وقت گزارے اور بھلے پھر واپس چلا جائے۔ تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کا تو یہی فتویٰ اور یہی عمل اس دور میں رہا۔ اگر کسی کی بیوی اس کو اجازت دے کہ آپ کچھ عرصہ، سال 2 سال وہاں پر گزار لو، اور یہ ایسی صورتحال کے اندر رہ رہی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کو سنبھالنے والا، اس کا نگران، اس کا محرم اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ متقی پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت ڈیمانڈ کرے اپنے خاوند سے کہ نہیں تم واپس آؤ، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ تم واپس آؤ میرے پاس، میرا حق ادا کرو، تو پھر اس مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس اپنی بیوی کے پاس جائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سپنے سچ ہوتے ہیں، خواب سچ ہوتے ہیں؟ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ خواب کی بنیاد پر دین اسلام کی باتیں نہیں کی جا سکتی کہ مجھے خواب میں فلاں بابا جی نے آ کر یہ کہہ دیا تو خلاص اب میں یہی کروں گا۔ طاہر القادری صاحب کو خواب میں کسی نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے صبح اٹھ کر اس کی ویڈیو جاری کر دی۔ خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا دین، اللہ اور اس کے رسول کا دین، قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس کامل اور مکمل موجود ہے۔ کسی کی خواب کی بنیاد پر اگر اس کا خواب اللہ رسول کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ویسے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے پوچھا کرتے تھے، کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ کیا زمین یا گھر کے لیے اچھا کیا زمین یا گھر کسی کے لیے اچھا یا برا ہو سکتا ہے، نفع یا نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی طرح کی پریشانی آنے پر یا اولاد نہ ہونے پر وہ کسی علاج کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ گھر چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ گھر اچھا یا برا، یا گھر سے نفع اور نقصان، کہ اس گھر میں رہو گے تمہیں نقصان ہوگا، اس گھر میں رہو گے تمہارا کاروبار نہیں چلے گا، نفع و نقصان
اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کسی جگہ، کسی زمین، کسی گھر کی وجہ سے کوئی نفع اور نقصان